بہرحال وہیں سے شروع کریں، بیت المعمور کے نیچے ایگزیکٹلی بیت اللہ ہے. پھر اس کی معلوم تاریخ جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اب ان کی فیملی جو ہے وہ اس پورے حج میں آپ کو مرکزیت ان کی ملے گی. ہر سٹیپ پر ان کے ساتھ ایک واقعہ ہے، ایک ایمان افروز. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ جائیں انہیں مکہ کی اس وادی میں چھوڑ آئیں. اب یہاں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، یہ جگہ مخصوص تھی. ابھی بیت اللہ بھی نہیں رہا کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب آیا تو طوفان آیا تو اسے اٹھا لیا گیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو شیر خوار بچے ہیں تو ان کو چھوڑ جائیں. اور قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ ایسی وادی جس میں نہ کوئی پتا ہے، نہ پودا ہے، نہ پھول ہے، بالکل بیابان صحرا. اور اس میں تو جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑتے ہیں وہاں پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پشت کر لیتے ہیں، ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑتی ہیں کہ اے ابراہیم یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رکتے نہیں ہیں کہ کہیں محبت اور شفقت آ جائے بچے کے ساتھ تو میں کہیں انہیں واپس نہ لے جاؤں. تو وہ آگے چل پڑتے ہیں. وہ پھر دوڑتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں اے ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کا حکم. تو وہ جو دوڑتے قدم تھے وہیں تھم گئے کہ اے ابراہیم اللہ کا حکم ہے. تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. اب اس خاتون کا، اس عظیم ماں کا توکل دیکھیں اللہ سے، اللہ پر محبت دیکھیں، اللہ کے ساتھ ایک تعلق دیکھیں. اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں، پھر ہمیں فکر نہیں، پھر ہمیں غم نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لٹایا، پھر وہ پانی کی تلاش میں دوڑیں. وہ جو صفا مروہ پہ ہم صحیح کرتے ہیں آج مرد دوڑ رہے ہیں کس لیے؟ اس خاتون کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے. اور حضرت ہاجر علیہ السلام جہاں چلی تھی وہاں چلنا ہے، جہاں دوڑی تھی وہاں مرد بھی دوڑ رہے ہیں. وہاں پورشنز بنا دے جہاں سے تیز ہوتی تھیں وہاں حکم ہے ہمیں تیز. کیونکہ وہ نشیب میں تھی جگہ تو وہ اونچی جگہ تھی تو چلتی تھی. باقاعدہ اب انہوں نے لکھے ہوئے ہیں ساری چیزیں، گرین لائٹ سے اس کو نمایاں کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں دوڑنا ہے. میں ایک چھوٹی سی اس میں کرنا چاہتی ہوں عرض. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون سے دن کس جگہ کیا ہونا ہے. بے شک وہ جگہ جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس سے 40 قدم آگے اللہ کا گھر بننا تھا. یہ اس وقت بھی طے تھا بالکل ایگزیکٹ کہ یہ ہے وہ جگہ. شروعات کہاں سے ہوئی؟ حضرت بی بی ہاجرہ کو وہاں چھوڑنے سے، ان کی سعی سے، اور پھر وہاں پہ آبادی بننے سے. آبادی پھر قبیلے آتے گئے، پانی ہوتا ہے تو آبادی ہوتی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان ایڑیوں کے رگڑنے سے اب حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ پانی ہے بچے کے قدموں میں. دوڑ کر آئیں اور دیکھا کہ پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. انہوں نے فوراً اس کو وہ لگائی. کتنے سالوں سے وہ ابل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی ہے وہ پانی وہاں کہاں سے آ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں پھر اس کے بعد جب حکم ہوا کہ کعبے کی تعمیر نو ہوگی، ہمیشہ سے تھا مگر وہی تو وہاں سے اس پانی کی وجہ سے صرف میں اضافہ کر دوں وہاں تک پہنچتے ہیں کہ پھر قبیلے دیکھنے لگے. وہ صحرا میں سفر کرتے تھے جو کارواں، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں رکتے ہیں. تو یہاں تو پانی تھا نہیں. تو بنو جرہم قبیلے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کا کارواں گزرا. انہوں نے حضرت ہاجرہ کو دیکھا، وہاں ایک ماں اور بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں. باقاعدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے ان کی کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ہم اجازت دیں کہ یہ جگہ آپ کی ہے تو ہم یہاں ٹھہریں. تو ایک ایڈمنسٹریشن دیکھیں حضرت ہاجرہ نے. حضرت ہاجرہ نے اپنی شرائط پر انہیں جگہ دی اور زمزم کی ملکیت اپنے پاس. شرائط کیا تھی؟ یہی کہ آپ مقیم ہو جائیں گے، ملکیت ان کے پاس رہے گی، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس. تو مقیم ہونے کی اجازت دی ان کو. لیکن اس کے ساتھ ایک فیل کریں آپ کہ ایک خاتون اس صحرا میں اور اتنی کانفیڈنٹ ہیں اور اتنی ایڈمنسٹریٹو ہیں کہ وہ اپنے کاموں کو بخوبی جانتی ہیں کہ کیسے انہیں کرنا ہے. پھر اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعد میں شادی ہوئی.